جی، جیسے ہم کو پتہ چلتا ہے حدیثوں سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا، تب ایک کنویں کے اندر ایک جو کنگھی میں 11 گیٹے مار کر وہ وہاں پہ ڈال دیا گیا تھا، تو اللہ نے بتا دیا وہاں پر ایک کنگھی ہے، اس کو 11 آیتیں پڑھ کے اسے کھولو تو وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اگر ہمارے یہاں پہ اگر کوئی کسی مٹی میں کچھ مٹی کے اندر کچھ دیتا ہے، یا پھر کسی کے اندر کچھ اندر ڈال کے، ہمیں تو پتہ نہیں چلے گا، اس کا اثر ختم کرنے کے لیے ہم کیا کریں؟ شیخ بھائی نے بہت اہم سوال کیا ہے۔ جی ایک سر۔ ایسی بیماری کے بارے میں سوال کیا ہے جو ہمارے معاشرے میں ناسور بنتا جا رہا ہے۔ جی ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ جادو کرتے ہیں، لوگوں کے لیے مختلف اپنے اغراض و مقاصد کے لیے جادو کرواتے ہیں، اور عام طور سے اس کو نام کیا دیتے ہیں کہ ہم نے دعا کروا دیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ایسے لوگ یہ جانیں کہ یہ دعا نہیں ہے، یہ جادو ہے، اور جادو کفر ہے۔ ہماری شریعت میں جادو کرنے والے، جادو کروانے والے، اس سے راضی ہونے والے، ان تمام لوگوں کی سزا قتل ہے، قتل۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ تو یہ جس کو عام طور سے لوگ دعا، تعویذ، اس طرح کی چیزیں کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں، اور دھڑلے سے کرواتے ہیں، جو ہے عورتوں کے لیے کرواتے ہیں، مردوں کے لیے، میاں بیوی کے درمیان اختلاف کے لیے، اور مختلف مقاصد کے لیے، یہ سب جادو ہے۔ چاہے وہ کوئی ملا مولوی کرے، چاہے کوئی پیر فقیر کرے، یا جو ہے کوئی جادوگر کے نام سے معروف ہو وہ کرے، یہ سب جادو ہے۔ تو یہ بہت ہی گھناؤنا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا ہماری شریعت میں قتل ہے، اور یہ کفر ہے۔ اب بھائی کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے جادو کروایا ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جادو کروایا گیا تھا ایک کنگھی میں، بال میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکلوا کر کے اس کو ضائع کر دیا تھا۔ تو اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں چیز میں جادو کیا گیا ہے، جادو کرنے والے بہت سارے طریقے اختیار کرتے ہیں۔ کبھی تو آپ کو کسی چیز میں جادو کر کے انہوں نے کھلا دیا آپ کو، یا جو ہے کسی چیز میں جادو کر کے کہیں پر دفن کر دیا، کہیں لٹکا دیا، بہت طریقے اختیار کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ فلاں چیز میں جادو کیا گیا ہے، وہ چیز فلاں جگہ دفن کی گئی ہے، فلاں جگہ لٹکائی ہوئی ہے، فلاں جگہ رکھی ہوئی ہے، اگر وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے تو پھر اس جادو کا توڑ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ وہ جو چیز ہے اس چیز کو آپ جلا دیں، ضائع کر دیں۔ آپ اس کو ضائع کر دیں گے، اس کے بعد دھیرے دھیرے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے، بہت آسان طریقہ۔ کچھ علماء کو میں نے پڑھا جو اس کے متخصص ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر ایسی کوئی چیز آپ کو ملے تو اس کو کھولنے سے پہلے آپ جو ہے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یا قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ لیں، اس کے بعد اس کو کھولیں تاکہ آپ کو اس کا کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو بہرحال جی اس کو ختم کرنے کا یہ آسان طریقہ ہے، اگر آپ کو مل جائے تو آپ اس کو ضائع کر دیں۔ لیکن بیشتر کیسز میں تو یہ نہیں ملتا ہے نا۔ بیشتر کیسز میں آپ کو ملے گا کہاں پہ؟ جو جادو کرنے والا ہے وہ آپ کو بتائے گا تھوڑی کہ میں نے فلاں جگہ دفنا رکھا ہے یا فلاں جگہ چھپا رکھا ہے، اور آپ کے پاس کوئی وحی تو آتی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو بیشتر کیسز صحیح میں بات ہے۔ 99% یا اس سے زیادہ کیسز میں تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو ایسی صورت میں بھی اس کا علاج موجود ہے۔ آپ رقیہ شرعیہ کیجئے، آپ رقیہ شرعیہ کیجئے، اور وہ انشاءاللہ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا۔ جس قدر آپ کا یقین، آپ کا توکل، آپ کا تقوی، آپ کی عبادت، آپ کی نیکی، جس طرح سے آپ کے اندر پختگی ہوگی، انشاءاللہ اتنی جلدی وہ ختم ہوگا۔ لیکن آپ یہ یقین رکھیں، اللہ رب العالمین کی ذات سے جی یقین رکھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ جو جادوگر ہیں اپنے جادو سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو آپ یقین رکھیں کہ انشاءاللہ اگر آپ نے صحیح سے رقیہ کیا، اللہ پر توکل کیا، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بنے رہے، اپنے اندر تقوی پیدا کیا، تو یہ چیز دھیرے دھیرے کر کے ختم ہو جائے گی۔ جی جی شیخ، اگر معوذتین اور سورہ بقرہ پڑھیں گے تو یہ دھیرے دھیرے تو ختم ہو جائے گی، وہی پوچھنا تھا۔ جی انشاءاللہ بالکل۔ میں آپ کو جو ہے دیکھیے، آپ سورہ بقرہ اور خاص طور سے اور پورے قرآن کی عام طور سے زیادہ تلاوت کریں۔ آپ سورہ فاتحہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، کثرت کے ساتھ جتنا آپ پڑھ سکتے ہو، جتنی آپ کی استطاعت ہو اس کو پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں۔ اس طرح سے چاروں قل پڑھ کے آپ اپنے اوپر دم کریں، آیت الکرسی پڑھ کے دم کریں،
اسی طرح سے سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں اس کو پڑھ کر کے دم کریں. اور بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی کئی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو پڑھ کے آپ دم کریں بار بار. اور اس سے پہلے آپ جو ہے نمازوں کی پابندی کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگائیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں. انشاءاللہ دھیرے دھیرے سب کچھ ختم ہو جائے گا.